الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان إن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن يحب المرء لا يحبه إلا لله وإن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، Battery status bar item. جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ حضرات نے فتنہ دجال کے متعلق گفتگو سماعت فرمائی. اس عظیم فتنہ سے وہی بچے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا. آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں.
عام طور پر ہماری پبلک، ہماری عوام سے جب یہ سوال کیا جائے نا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، تو شاید 98% عوام کا جواب یہی ہوگا کہ ایمان کا مطلب ایمان ہے اور کیا ہے۔ اس سے آگے ہماری عوام کی اکثریت نہیں جانتی کہ ایمان کیا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں بالکل آسان لفظوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے گا کہ ایمان کیا ہے، اور یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ ایمان کتنی قیمتی دولت ہے، کتنا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ اس میں نکھار کیسے آتا ہے، اور اگر آج وقت ہوا تو یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ یہ محفوظ کیسے رہے گا۔ قیمتی خزانہ ہو تو چوروں کا بھی تو بڑا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ سب سے قیمتی خزانہ محفوظ کیسے رہے گا۔ اگر آج کی گفتگو میں وقت ہوا تو آج، ورنہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ۔ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے کلام میں استعمال فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں، اپنے ارشادات میں اس لفظ کو خود بھی استعمال فرمایا ہے۔ تو ایمان کا لغوی معنی کیا ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ یہ خالصتاً عوامی گفتگو ہے، تو اس کی لغوی پیچیدگیاں اور یہ اس کا مادہ کیا ہے اور یہ کس باب کا مصدر ہے، اس کی لغوی تحقیق اور اس پیچیدگی میں جائے بغیر ایمان کا اصطلاحی معنی، ایمان کا شرعی معنی، ایمان کی وہ تعریف اور ایمان کا وہ مطلب جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مومن ہیں۔ تو مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا۔ مسلمان، مسلم کا مطلب ہے اسلام والا، مومن کا مطلب ہے ایمان والا۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، الحمدللہ۔ ایمان کیسے کہتے ہیں؟ ہم مسلم ہیں، اسلام والے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، ایمان کہتے ہیں التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر امت کو دیا ہے، اس کو دل سے بھی صحیح ماننا اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا کہ وہ سب کچھ برحق ہے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ اسی کے پھر آگے بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن بالکل مختصر مطلب ایمان کا یہ ہے کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، دل سے بھی اسے صحیح سمجھنا اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے جو اللہ نے، اللہ کے نبی نے اللہ سے لے کر امت کو دیا ہے۔ ہم اسے زبان سے بھی صحیح کہتے ہیں اور دل سے بھی صحیح مانتے ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ مومن ہے، اس کے پاس ایمان ہے، اسے ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں دو چیزیں ضروری ہیں، تصدیق اور اقرار۔ آپ نے پڑھا ہوگا بچپن میں، آج کل تو پستی کا دور ہے اور لوگوں کی جو دینی تعلیم ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہلے ادوار میں مسجد کے اندر سے بچوں کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھایا جاتا تھا، اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ہماری بنیادیں ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔
آج کے جمعے کے مجمع میں سوال کر دوں تو شاید 100-200 بندوں میں 10 بندے بھی شاید ہوں جن کو ایمان مفصل اور مجمل یاد ہو۔ حالانکہ یہ ہماری بنیاد ہے اور ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، اپنی اولادوں پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ یہ چیزیں سیکھیں۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ کیا مطلب ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا ایسے جیسے اس کی صفات، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے اس کے نام اور اس کی صفات ہیں جتنی بھی ہیں میں نے سب پر ایمان لایا۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اللہ کے سارے احکام کو تسلیم کیا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں نے اس سب کچھ کو زبان سے بھی اس کا اقرار کیا ہے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے ایمان۔ یہ مجمل ہے، مختصر۔ مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، و ملائکتہ، اور فرشتوں پر بھی ایمان، و کتبہ، اور اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان، سابقہ کتابوں پر ایمان اجمالی، قرآن پر ایمان تفصیلی، ورسلہ، اور اللہ کے سارے رسولوں پر میں ایمان لایا، حضرت آدم سے عیسیٰ تک انبیاء سابقین پر ایمان اجمالی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان تفصیلی، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لایا ہوں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اللہ کی طرف سے ہونے پر بھی میرا ایمان ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اللہ کی عدالت میں اٹھنے پر بھی میں ایمان لایا۔ یہ ایمان مفصل ہے، یہ ہمیں آنی چاہیے۔ یہ اس کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر ایمان کی تعریف کی۔ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، کہ جو کچھ اللہ کے نبی نے اللہ سے لیا، امت کو دیا، اس سب کو ماننا ہے اور دل و زبان سے ماننا ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے نہیں مانتا تو وہ قانوناً مومن ہے، مطلب دنیا کی نظر میں مومن ہے، اللہ کی نظر میں منافق ہے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ خود فرماتے ہیں منافقوں کی اس خصلت بد کو بیان کرتے ہوئے اپنے نبی سے کہ میرے پیغمبر یہ جو زبان سے کہتے ہیں دل میں وہ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ فرمایا یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، ایمان والوں کے پاس، کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جب اپنے بڑے بڑے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں نا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، مسلمانوں سے اور اللہ کے نبی سے تو ہم مذاق کر کے آئے ہیں آخر۔ تو یہ اعتقادی منافق ہوتا ہے۔ آج بھی بعض فرقوں کے ہاں یہ نفاق جائز ہے کہ مسلمانوں کی پہلی صف میں جا کے نماز پڑھو۔ یہ جو انڈیا وغیرہ کے جاسوس آتے ہیں،
ہمارا پورا روپ اختیار کرتے ہیں، بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالہ سال گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہندو تھا۔ تو یہ چونکہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر شکل مسلمانوں والی ہوتی ہے، اس لیے کوئی انہیں کافر نہیں کہتا۔ دل کی حالت کا تو اللہ کو علم ہے، اس لیے دنیا کی نظروں میں یہ مومن ہیں جب تک کوئی کفر کی واضح وجہ معلوم نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں یہ منافق ہے، اور قیامت کے دن ظاہری ایمان قبول نہیں ہوگا جب تک دل میں نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ یہاں بھی مومن نہیں ہے اور وہاں بھی نہیں ہے۔ تو تصدیق باللسان، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ضروری ہے۔ زبان سے بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دل سے بھی مانے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اور جو ان کی تعلیمات ہیں وہ سب پر حق۔ زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، دل سے بھی اس کو تسلیم کرے۔ اگر کوئی شخص دل سے تسلیم کرے اور زبان سے نہ کہے تو وہ بھی مومن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہا تھا ابو طالب نے حضور کو کہ مانتا ہوں آپ کا دین حق ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آخری وقت میں باپ دادا کا دین چھوڑ گئے۔ اور ابو جہل بھی یہی کہتا تھا، یاد رکھنا۔ ابو جہل، یہ اس سے کہا گیا کہ کیا کہتے ہو، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے اس شخص کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا، جو وہ کہتے ہیں سچ ہے۔ کہا مانتے کیوں نہیں ہو، تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کہا بنو ہاشم، ان کا مقابلہ ہمارے ساتھ رہا، یہ مخزومی ہے ابو جہل۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا چچا ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حضور بنو ہاشم سے ہیں، یہ بنو مخزوم سے۔ ابو لہب حضور کا چچا تھا، یہ ابو جہل نہیں تھا۔ دور کی رشتہ داری بنتی تھی، قریشی ہیں سارے، قریش کی شاخیں ہیں، بنو مخزوم ہے، بنو عدی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بنو ہاشم بھی ہے اس میں۔ اس نے کہا کہ ہم ہر مقابلے کی چیز میں بنو ہاشم کے برابر رہے ہیں۔ انہوں نے خیرات کی، ہم نے بھی خیرات کی، انہوں نے یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، جو بھی اچھا کام جو اچھائی کا باعث بن سکتا تھا انہوں نے کیا، ہم نے بھی کیا۔ اب اگر ہم بنو ہاشم کے ایک بندے کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو پھر وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچ کہتے ہیں لیکن مانتا نہیں ہوں۔ تو زبان سے تو کہتا ہے نا کہ سچ کہتے ہیں، لیکن وہ اقرار نہیں کرتا، کلمہ نہیں پڑھتا، تو مومن نہیں ہے، کافر ہے۔ اور جو یہود کے علماء تھے ان کے بارے میں تو خود قرآن نے کہا، یہ دوسرا پارہ پہلا رکوع ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، یہ یہود و نصارہ کے علماء، فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیسا واضح جملہ! بندے کا کوئی بیٹا لاکھوں کے مجمع میں ہو نا، تو باپ لاکھوں کے مجمع میں نظر دوڑا کر 1 منٹ میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ فرمایا جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے نا، اسی طرح یہ اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں چودراہٹ ہماری چل رہی ہے،
لوگ نذرانے ہمیں دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، اگر ان کو نبی مان لیں تو ہماری چودراہٹ تو گئی نا۔ تو اس لیے وہ اقرار نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے دل سے کہ ٹھیک ہے، لیکن اقرار نہیں کیا تو جہنم میں چلے گا۔ تو ایمان کے دو جز ہیں، دل سے بھی ماننا ہے، زبان سے بھی کہنا ہے، اقرار بھی کرنا ہے، اور اقرار بھی مخصوص لفظوں کے ساتھ کرنا ہے۔ شہادتین کا اقرار کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا تو اللہ کے نبی یہی پڑھاتے ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ پڑھے، لیکن جب اسلام میں داخل ہونا ہے تو گواہی دینا پڑتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب حضور کے سامنے ہوتے تو کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایمان دو جزوں کے ساتھ ضروری ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور مخصوص الفاظ کے ساتھ، اور دل سے بھی من و عن یہ تسلیم کرنا ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، سب من و عن ٹھیک ہیں، اور دل و جان سے میں نے سب کو تسلیم کیا۔ اس کا نام ایمان ہے۔ اور یہ مل جانے کے بعد ہم نے تو الحمدللہ آنکھ کھولی تو یہی ماحول ملا نا، ماں کی گود سے کلمہ نصیب ہوا ہے، الحمدللہ۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں آنکھ کھلی تو ہمارے کان میں کہا گیا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ خدا اور رسول کی تعریف اور گواہی کی صدائیں روز اول سے ہماری زندگی دنیا میں آنے کے پہلے دن ہمارے کان میں پڑی ہے۔ اللہ اس پر استقامت اور اس پر خاتمہ نصیب کرے۔ اس میں نکھار کیسے آتا ہے؟ یاد رکھنا، اس میں نکھار آتا رہتا ہے ادب سے، عاجزی سے اور قربانی سے۔ ادب سے، عاجزی سے اور قربانی سے۔ اعمال کی پابندی قربانی کا نام ہے۔ ادب سے، عاجزی سے اور قربانی سے۔ قربانی کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، مجاہدہ، اعمال کی پابندی اور عمل پر استقامت بھی قربانی کی ایک قسم ہے۔ تو یہ تین لفظ، ادب سے، عاجزی سے اور قربانی سے، یہ ایمان کا پودا جو دل میں لگا ہے نا، یہ پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ اور میں نے جو ایمان کا پودا کہا ہے، یہ بھی خطیبانہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، خود قرآن کے الفاظ ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ یہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم کے چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں اور شاخیں آسمانوں میں کھلی ہوتی ہیں۔ اس کلمہ طیبہ کی جڑیں مومن کے دل میں ہوتی ہیں اور اس کی تاریں اللہ سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ایمان والا پودا ہے نا، دل میں لگا ہے، اس پہ ہریالی آتی ہے، یہ پھلتا پھولتا رہتا ہے، یہ چمکتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، ادب سے، عاجزی سے، قربانی سے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ،
اللہ فرماتے ہیں جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے نا، عاجزی دکھاتا ہے تلاش حق میں، تو ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ بلکہ میں اگر قرآن کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے آیات آ رہی ہیں، لوگ کہیں گے کہ سامنے تو قرآن ہے کوئی نہیں بھائی، صرف ظاہر کی آنکھ نہیں ہوتی، کبھی دل کی آنکھ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کی آیات میرے سامنے آ رہی ہیں کہ ادب اور عاجزی ہو تو صرف دل میں لگا ہوا پودا ایمان کا چمکتا نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادب کے نتیجے میں اللہ کافر کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اب قرآن میں ہے، فرعون کی اسٹیبلش حکومت میں جادوگروں کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے اللہ کے نبی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برحق پیغمبر، اور ادھر جادوگر ہیں۔ فرعون کی رعیت کے اندر علم سحر کے سب سے بڑے ماہر، تو مومن تو نہیں ہے، فرعون کے پیروکار ہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے نا، اولاً لباس وہ پہنا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، شکلاً مشابہت اختیار کی پیغمبر کی، اور یہ مشابہت اتباع کی نیت سے بھی نہیں کی۔ ہم جو حضور کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو اتباع کی نیت سے کرتے ہیں، انہوں نے اتباع کی نیت سے نہیں کی۔ اور جب سامنے آئے تو ادب کا جملہ کہا، القوا ما انتم ملقون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب کے لہجے میں بولے کہ آپ اپنے علم کا اظہار پہلے کریں گے یا ہم پہلے کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پہلے کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پہلے اپنا کرتویہ جو بھی ہے وہ دکھا دو، اور پھر میں اللہ کی مدد کا اظہار دکھاؤں گا۔ انہوں نے جو یہ جملہ کہا نا اللہ کے پیغمبر سے آ کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہ آپ پہلے کرو گے یا ہم پہلے کریں، یہ مؤدبانہ ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ اور جب چند لمحے پہلے مومن نہیں ہے، پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور اپنے فن کے اس وقت زمین پر سب سے بڑے ماہر ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ وہ علم نجوم کو، جادو کے علم کو پوری طرح جانتے تھے۔ اپنی جو رسیاں پھینکی نا انہوں نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں لگا کہ جیسے پورے میدان میں سانپ ہی سانپ، ساری رسیاں سانپ نظر آئی۔ یاد رکھنا، یوں نہیں کہ رسیاں سانپ بن گئی، بنی نہیں۔ یاد رکھنا، جادو سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی، دیکھنے والے کی نظر بدل جاتی ہے۔ خیال ذہنی کیفیات پر اور خیالاتی نشے و فراز پر وہ تصرف کر دیتے ہیں، چیز وہی ہوتی ہے، نظر کچھ اور آنے لگتا ہے۔ یہ رسیاں بھی سانپ بنی نہیں ہے۔ شاید کوئی سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی نہ ہوں، نظر آئیں۔ یہ قرآن کہتا ہے یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں لگا کہ جیسے وہ سانپ بن کے چل رہی ہے، حقیقت میں سانپ بنی نہیں، نظر آنے لگی۔ اب رب العالمین نے فرمایا الق ما فی یمینک، میرے پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں، لا تخف انک انت الاعلی، آپ گھبرائیے نہیں، آپ ہی بلند رہو گے۔ بس آپ کا کام یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے اسے نیچے ڈال دیجئے۔ اور اللہ کا قانون بھی عجیب،
اللہ کے قانون کو اور رب کی قدرت کو جب بھی پڑھو گے نا عقل سے برعکس پاؤ گے۔ سارے میدان میں رسیاں بظاہر سانپ نظر آ رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تو ہاتھ میں رہنی چاہیے نا کہ کوئی رسی جو سانپ بظاہر نظر آ رہی ہے ادھر آئے تو دفاع کیا جائے، مگر رب نے کہا نہیں، اس کو پھینک دو۔ اور آگے بھی پیغمبر ہے، یہ کوئی آج کا زمانہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی جدید میڈیا سکالر اٹھ کے کہہ دے، یہ بات تو عقل میں نہیں آتی۔ رب نے اس کو قرآن میں اتار کر ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو عقل میں نہیں پرکھنا ہے۔ یؤمنون بالغیب، اسے بالعن تسلیم کرنا ہے، ایمان تب میں۔ فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، یہ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں عصا ہے اسے پھینک دیجئے۔ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ جب اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، جو ان کے ہاتھ میں تھا تو لکڑی کا عصا، لکڑی کی لاٹھی تھی۔ جب انہوں نے پھینکا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اچانک وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ اب یہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی، اس لیے کہ جادو سے حقیقت نہیں بدلتی، اس میں شیطانی قوت کار فرما ہوتی ہے۔ معجزے میں حقیقت بدل جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ کَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ، یہ ایک بڑا اژدہا بن گئی اور اس طرح دوڑنے لگی جیسے پتلا سانپ تیزی سے دوڑتا ہے۔ اور جتنی رسیاں انہوں نے پھینکی تھی، اس اژدہا نے چند لمحوں میں ان سب کو نگل لیا۔ اب جادوگروں نے دیکھا اللہ کا تکوینی فیصلہ، ان کی مؤدبانہ ادا رب کو جو بھا گئی، اللہ نے ان کے دل میں بات اتار دی، ان کے قلوب میں یہ بات آئی کہ اس وقت زمین پر ہم سے بڑا جادو کے علم کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے یہ جادو نہیں معجزہ ہے۔ اس لیے اب انہیں مان لینے میں کامیابی ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہا ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے دیکھا کہ رب العالمین تو میں ہوں معاذ اللہ، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں معاذ اللہ۔ تو انہوں نے فوراً کہا نہیں، تیرے رب العالمین کے ہوں، تیرے رب العالمین ہونے کا ہم انکار کر چکے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جس رب العالمین کی ربوبیت کی دعوت جناب موسیٰ اور ہارون دے رہے ہیں۔ تو فوراً کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اچھا میری اجازت کے بغیر تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ میری رعیت میں رہ کر میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہو؟ کرتا ہوں تمہارا علاج۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا
لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ کہا میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لانے والوں سنو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ کر تمہیں بیکار کر دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کر تمہیں بالکل بیکار کر دوں گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجور کے اونچے اونچے تنوں پر سولی پہ لٹکا کے تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ مگر انہیں جو ایمان نصیب ہوا ہے چند لمحوں کے مومن ہیں، کتنا مضبوط ایمان ہے۔ فرعون اس وقت کا مطلق العنان حکمران ہے، متکبر اور بڑا سخت ظالم و جابر حکمران ہے۔ اس کی اتنی بڑی دھمکی کو سن کے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرعون زور لگا، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لینا، آج زور آزما، آج تو اپنی طاقت آزما، ہم ایمان کی طاقت آزمائیں گے اور تیرا زور زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی میں چل سکتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لیجئے، اگر تو نے ہمارے جسموں سے ہمارے سر بھی جدا کر دیے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ادھر ہمارے جسموں سے روح پرواز کرے گی تو اللہ کی رحمت ہمارا استقبال کرے گی۔ اور سنیو یہ بات دل پہ لکھ لو، یہ جناب موسیٰ کے صحابی ہیں جنہوں نے چند لمحے پہلے کلمہ پڑھا اور اتنا مضبوط ایمان عطا ہوا کہ فرعون کی دھمکی کے جواب میں ڈٹ گئے اور کہا کٹ سکتے ہیں لیکن پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ جب موسیٰ کے صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط ہو، جنہوں نے چند لمحے پہلے کلمہ پڑھا ہے وہ موت قبول کر سکتے ہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ ارے جب موسیٰ کے چند لمحوں کے صحابی کا ایمان اتنا مضبوط ہے تو جس ابو بکر نے 23 سال میرے آقا کے رخ کو جی بھر کے دیکھا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ جس عمر کو خلاف کعبہ پکڑ کے میرے اللہ نے مانگا، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ جس عثمان کو میرے آقا نے دوہرا داماد بنا کر اعتماد کا اظہار کیا، اس عثمان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ جس علی المرتضیٰ نے بچپن سے میرے نبی کی گود میں کلمہ پڑھا ہے، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ ارے صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا جنہوں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے قیام و قعود کو دیکھا، رکوع و سجود کو دیکھا، جلوت و خلوت کو دیکھا، لیل و نہار کو دیکھا، آپ کے رونے کو بھی دیکھا، آپ کے مسکرانے کو بھی دیکھا۔ ارے جنہیں اللہ نے چن کر اپنے نبی کا ساتھی بنایا اور اللہ کے نبی نے پھر ان کی تربیت کر کے انہیں قابل رشک بنا دیا، ان صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ اس جماعت کا ایمان کتنا مضبوط ہے جس کے متعلق رب العالمین فرماتے ہیں، یہ 26واں پارہ، سورت کا نام سورہ حجرات ہے، اور سورہ حجرات کا پہلا رکوع رب العالمین نے صحابہ کی ایمان کی بات کرتے ہوئے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، فرمایا اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. کیا بہترین لفظ. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور اللہ نے ایمان کو سجا کر، بنا کر، سنوار کر ان کے دلوں میں فٹ کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فرمایا اللہ نے کفر کو، فسق و فجور کو، ہر قسم کی نافرمانیوں کو ناپسند کر کے ان سے ہٹا دیا ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے سجا دیا ہے. اولئک هم الراشدون. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کا پروانہ عطا فرمایا. اور وہ کیسے ملا؟ فرمایا فضلا من اللہ ونعمہ. اللہ نے اپنا فضل فرما کر اپنی نعمت کی ان پر تکمیل کر دی کہ انہیں ایمان کی دولت بھی عطا کی، اپنے آخری نبی کا دامن بھی عطا کر دیا. بہرحال بات لمبی ہو گئی. ایمان چمکتا کیسے ہے، اس پر نکھار کیسے آتا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو 3 باتیں عرض کی. 3 بنیادیں ہیں. ادب، عاجزی. جب ادب ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے اس سے، اور پھر اس پر قربانی لگتی ہے، اس سے ایمان چمکتا ہے. اس سے ایمان کے پودے پر نکھار آتا ہے، بہار آتی ہے. اور وہ جو بہار ہوتی ہے وہ پھر نظر بھی آتی ہے. بہار تو نظر آتی ہے نا مختلف شکلوں میں، لیکن اس کے لیے قربانی لگتی ہے. عاجزی ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے، اور پھر اعمال پر استقامت ہونی چاہیے. اور یاد رکھنا استقامت میں قیامت پوشیدہ ہے. یہ جملہ تو ہر کسی کی سمجھ کا نہیں ہے نا. استقامت میں قیامت پوشیدہ ہے کا مطلب کیا ہے کہ استقامت آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے. کبھی کبھی کوئی بندہ آئے اور 100 رکعت نفل پڑھ کے چلا جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اگر کسی کو رب توفیق دے اور اس کی زندگی بھر تہجد قضا نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو استقامت کہتے ہیں. اور یہ آسان کام نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہو جاتا ہے. تو اس لیے ادب بڑا ضروری ہے. یاد رکھنا بے ادبی بندے کو مروا دیتی ہے، اور بسا اوقات بے ادبی کے نتیجے میں ملا ہوا ایمان بھی چلا جاتا ہے. اس لیے آج کل یہ فضا بنی ہے نا، ہماری ینگ جنریشن جن کے ہاں یوٹیوب اور فیس بک کا فتویٰ فائنل اتھارٹی ہے، یہ وہاں سے کسی ویڈیو سکالر کی بات سن کر پہلے والے سب کو گمراہ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. یاد رکھنا یہ بے ادبی مروا دیتی ہے بندے کو. اور سوشل میڈیا میں مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں جو مثبت طریقے پر دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس پہ گند پھینک رہے ہیں. اور ہماری نسل امت مسلمہ بلا تحقیق کسی کا لیکچر سن کر فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ساروں کو، یہاں تک کہ یہ اس قدر جلدباز ہو گئی میری قوم کہ وہاں سے کسی کا لیکچر سن کر صحابہ کرام کی ہستیوں تک تنقید کرنے لگ جاتے ہیں. ہمیں ایسا کہا گیا کہ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت معاویہ اور یہ مؤلفۃ القلوب ہے، معاذ اللہ، آپ ان کی وکالت چھوڑ دیں. تو میں نے عرض کیا کہ ہم ان کی وکالت پہ مرنا چاہتے ہیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ بے ادبی کی راہ ہے.
کہ بندہ کنویں کا مینڈک بن جائے اور کسی کا ایک 10 منٹ کا لیکچر سن کر پہلے والے ساروں کو گمراہ کہنا شروع کر دے. یاد رکھنا یہ بات بالکل غلط ہے. علم میں اللہ نے بڑی وسعت رکھی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی گھنٹے کا لیکچر سن کر عالم بن جائیں گے اور مفتی بن جائیں گے. یہ سال ہا سال لگتے ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اور بندے کو اس قابل ہونے کے لیے کہ وہ قرآن و سنت کو پڑھ کر کوئی نتیجہ نکال سکے. زندگی کے 15 سال تو میں نے مدارس میں پڑھا ہے. اب کوئی کل کا بچہ اٹھ کر کسی کا لیکچر سن کے کہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے, دین تو سارا ہمیں پتہ ہے, تو یہ بے ادبی کی راہ ہے. یہ بسا اوقات بندے کو ایمان سے محروم کروا سکتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, فتنوں اور فسادات کے دور میں ادب کو لازم, زندگی میں لازم سمجھ لیں, عملی دنیا میں بھی. اور ماہر تربیت یافتہ علماء کرام کے ساتھ وابستہ رہیں. نیٹ کے میڈیا سکالوں کے جنگل سے نکل کے ہمیں اپنے محلے کے, علاقے کے جو ماہر علماء ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے فتنوں سے بچنے کے لیے. ایمان کو لوٹنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں ہو رہی ہیں. مجھے 2-3 دن پہلے کسی بندے نے لیکچر سینڈ کیا ہے, صاحب میڈیا سکالر, جس میں وہ کہتا ہے معاذ اللہ, میں تو لفظ ہی نقل نہیں کر سکتا. کہتا ہے اللہ ایک محمل لفظ ہے. معاذ اللہ, محمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا پانی شانی, اب پانی کا تو مفہوم ہے نا, یہ جو لفظ ہے شانی اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. اس کے بقول لفظ اللہ بھی ایسے محمل لفظ. تو اب جو کوئی آج کا نوجوان وہ سنتا ہے تو وہ ساروں کو کافر کہنے لگ جاتا ہے. اور یہ ایمان کا دیمک ہے اس طرح کے لوگ جو قوم کو اس طرح کا گن یوٹیوب پہ پھینک کے دکھا رہے ہیں اور اپنے ویوز بڑھا کر پیسے کما رہے ہیں اور قوم کا ایمان لوٹ رہے ہیں. ہمیں اس سے بچنا ہے باپ, ہمیں ہر حال میں اس سے بچنا ہے. یہ بھی آج کے دور کا جہاد ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے خلاف مثبت طریقے پر بات کرنی ہے اور اپنی قوم کو سمجھانا ہے. بہرحال ایمان سے متعلق 2 باتیں ہو گئیں. ایمان کیا ہے, چمکتا کیسے ہے. انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ جماعت کے خطبوں میں یہ گفتگو جاری ہے اور انتہائی مفید انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آپ تمام حضرات وقت پر تشریف لائیں اور پوری گفتگو سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.